الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين الأفضلين وعلى من والاهم وتبعهم بإحسان أجمعين إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. صدق الله العظيم. وقال تعالى في شان حبيبه الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ونبينا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه أفضل صلواتك وعدد معلوماتك وبارك وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. محترم بزرگوں، عزیز دوستوں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا بے پناہ احسان عظیم ہے کہ ہم کو حضور سرور کائنات دعائیں کر کے گریہ وزاری کر کے اپنی مغفرت کروا دیں۔ ایک حدیث شریف کا آغاز اپنی گفتگو کا آغاز ایک حدیث شریف سے کرنا چاہتا ہوں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر پر جلوہ افروز ہو رہے تھے تو آپ نے فرمایا آمین، دوسری سیڑھی پر قدم رکھا فرمایا آمین، تیسری سیڑھی پر قدم رکھا فرمایا آمین۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ معمول کے خلاف میں عمل کیا، یعنی ہر وقت جب بھی آپ ممبر پر جلوہ افروز ہوتے تو اس طرح آمین نہ فرماتے تھے، مگر آپ نے آج ہر ممبر پر ہر سیڑھی پر قدم رکھتے ہوئے آپ نے آمین کہا، اس میں وجہ کیا ہے، حکمت کیا ہے؟ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین جاننا چاہتے تھے کہ حکمتیں کیا ہیں، تاکہ قیامت تک کے آنے والے لوگوں کو اس کی حکمتوں سے واقف بھی کروا سکیں۔ معزز سامعین اکرام، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جبرائیل میرے پاس آئے اور جب میں پہلی سیڑھی پر قدم رکھا فرمایا آمین۔ انہوں نے کہا کہ ہلاک و برباد ہو جائے وہ شخص جو اپنے بوڑھے ماں باپ کو پائے اور ان کو راضی کر کے اپنے آپ کو جنت کا مستحق نہ بنائے، ایسا شخص ہلاک و برباد ہو جائے۔ جبرائیل نے یہ بددعا کی، میں نے اس پر آمین کہا۔ پھر دوسری سیڑھی پر قدم رکھا فرمایا آمین۔ اس وقت جبرائیل نے کہا کہ ہلاک و برباد ہو جائے شخص، اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے وہ شخص جو میرا نام نامی اسم گرامی سنے اور مجھ پر درود شریف نہ پڑھے۔ درود شریف آپ طویل سے طویل پڑھ سکتے ہیں اور صلی اللہ علیہ وسلم بھی آپ درود شریف پڑھ سکتے ہیں جب بھی حضور کا نام تشریف تھا۔ اور پھر تیسری سیڑھی پر جب قدم رکھا فرمایا آمین۔ حضرت جبرائیل نے کہا کہ ہلاک و برباد ہو جائے وہ شخص جو رمضان المبارک کو پائے اور رمضان مبارک کو پا کر اپنے آپ کی مغفرت نہ کروا لے، ایسا شخص جو ہے ہلاک و برباد ہو، اللہ کی رحمتوں سے دور ہو جائے۔ معزز سامعین اکرام، اس حدیث شریف کے الفاظ پر، اس حدیث شریف پر ہم کو غور کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ دیکھیے حضرت جبرائیل بددعا کر رہے ہیں جو سید الملائکہ ہیں اور اس پر سید الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آمین کہہ رہے ہیں۔ کیا کوئی اس بددعا سے بچ سکتا ہے؟ کیا اس وعید سے کوئی چھٹکارا حاصل کر سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔
تو ابھی کچھ دن باقی ہیں کہ اگر ہماری اللہ نے مغفرت نہ کی، جس طریقے سے ہم نے رب کی بارگاہ میں توبہ و استغفار کرنا ہے اس انداز سے رجوع اللہ نہیں ہوئے، تو ابھی وقت ہے کہ ہم اللہ کی طرف رجوع ہو جائیں، گریہ وزاری کریں، اس کی بارگاہ میں توبہ و استغفار کر کے رب کو راضی کر لے، منا لے، تو انشاءاللہ العزیز ہم بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے مغفرت یافتہ بندوں میں ہمارا بھی شمار ہو، ورنہ اس وعید سے کوئی نہیں بچ سکتا ہے۔ غور کریں ان جملوں پر، ہلاک و برباد ہو جائے، اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے وہ شخص جو رمضان کو پائے اور پا کر اپنے آپ کی مغفرت نہ کرے۔ رمضان اس لیے نہیں آیا کہ ہم صرف کھانے پینے کا مہینہ نہیں ہے، رمضان جو ہے بازاروں میں گھومنے کا مہینہ نہیں ہے، رمضان صرف نئے کپڑے پہننے کا مہینہ نہیں ہے، رمضان صرف جو ہے خرید و فروخت کرنے کا نام نہیں ہے، بلکہ رمضان وہ ہے جو بندہ اپنی حالت کو تبدیل کرنے کا نام ہے، اور بندہ اپنی کیفیت کو تبدیل کرنے کا نام ہے، اور بندے کو اپنے گناہوں سے مغفرت کر کے اللہ کے نیک بندوں میں شمار کرنے کے لیے رمضان مبارک تشریف لاتا ہے۔ حاضرین محترم، یہ رمضان مبارک کا عظیم الشان مہینہ کے ایک ایک لمحہ ہمارے لیے قیمتی ہے، اور تقریباً 21ویں شب، 23ویں شب اور 25ویں شب ہم سے رخصت ہو چکے۔ اب 2 تاخراتیں ہیں، وہ جو تاخراتیں ہیں، شب قدر بھی آنی ہے، کل انشاءاللہ العزیز شب قدر 27ویں شب ہے، وہ شب قدر کے بھی کیا کہنے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ بنی اسرائیل کے امتیوں کا تذکرہ فرمایا، یا 4 انبیاء کا ذکر فرمایا، حضرت حزقیل ہیں، حضرت ایوب ہیں، حضرت زکریا ہیں، اور ایک نبی ہیں، 4 انبیاء کا تذکرہ فرمایا۔ انہوں نے زندگی میں کبھی بھی کوئی گناہ نہیں کیا، کوئی گناہ نہیں کیا، ہمیشہ اللہ کی اطاعت فرمانبرداری میں انہوں نے زندگی بسر کی۔ جب صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے سنا، ان کی عبادتوں کا تذکرہ سنا، ان کی عمریں بھی بہت تھی، ان کی کسی کی عمریں 100 سال، 200 سال، 300 سال ان کی عمریں تھی۔ صحابہ اکرام نے سنا تو دل میں رنجیدہ ہو گئے کہ ہماری عمریں تو اتنی نہیں ہیں، 60-70 سال ہماری عمریں ہیں، کچھ کمانے میں، کچھ کھانے میں، کچھ سونے میں، کچھ مصروفیات میں وقت گزر جاتا ہے، کچھ غفلتوں میں وقت گزر جاتا ہے۔ اگر ہم پوری عبادت بھی کر لیں تو پھر وہ امتوں کے ثواب کو ہم پا نہیں سکتے، ان کے درجات میں ہم برابری نہیں کر سکتے، ان کے درجات کو ہم نہیں پا سکتے۔ دیکھیے صحابہ اکرام کا کیسا جذبہ تھا۔ آج اگر وہ برابری کرنا چاہتے ہیں، دنیا داری کی لیول ہم مینٹین کرنا چاہتے ہیں، وہ کتنا مالدار ہے ہم بھی مالدار ہونا چاہتے ہیں، وہ کتنا پیسے والا ہے اس کو ہم آئیڈیل اور نمونہ بناتے ہیں، مگر صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین میں یہ جذبہ تھا کہ انہوں نیکیوں میں وہ صدقت دے جا رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر بھی غم کے آثار نمودار تھے۔ اتنے میں جبرائیل علیہ السلام تشریف لاتے ہیں، یہ آیت کریمہ لے کر آتے ہیں، لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ یہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے۔ اے اللہ کے حبیب، ہم آپ کو، آپ کی امت کو لیلۃ القدر شب قدر عطا کرتے ہیں۔ جو کوئی شب قدر میں عبادت کرتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو 1000 مہینوں کی عبادت سے بڑھ کر ثواب عطا فرماتا ہے۔ صرف 1000 مہینے نہیں، دیگر امتیں تھیں 1000 مہینے عبادت کی، 1000 مہینے جہاد کیے، 1000 مہینے روزہ رکھے، وہ انہی کا ثواب اتنا ہی مل رہا ہے۔ اور ہم پر کرم بالائے کرم دیکھیے، حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہونے کی نسبت کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے حبیب، ہم آپ کو، آپ کی امت کو ایک ایسی شب عطا کرتے ہیں کہ جو کوئی اس رات میں عبادت کر لیتا ہے تو پھر 1000 مہینوں کی عبادت سے بڑھ کر اسے ثواب عطا کرتے ہیں۔ 1000 مہینوں کے کتنے دن ہوتے ہیں کبھی آپ نے غور کیا؟
لکھنے والوں نے لکھا تقریباً 83 سال 4 ماہ ہوتے ہیں، 83 سال 4 ماہ، کتنے ہزار مہینوں کے۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہا ہے لیلۃ القدر خیر من الف شہر، خیر من الف شہر، 1000 مہینوں سے بڑھ کر عبادت کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ 83 سال 4 ماہ کے ہی نہیں بلکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس سے بھی بڑھ کے اپنی امت کو شب قدر جس خوش نصیب کو مل جاتی ہے اسے 83 سال 4 ماہ کی عبادت سے زیادہ ثواب، عبادت کرنے کا ثواب اللہ اسے عطا فرماتا ہے۔ بتائیے اگر کسی کو زندگی میں اگر 10 شب قدر مل جائے کتنے سال کی عبادت ہوتی ہے آپ حساب کو؟ اگر زندگی میں کوئی تلاش ہے شب قدر میں اعتکاف رکھ کے ہر شب قدر کو جاگتے رہتا ہے اور ہر داس رات میں عبادت کرتا ہے تو اپنی زندگی میں اگر کوئی 20 مرتبہ شب قدر کو حاصل کر لیتا ہے تو بتائیے پھر۔ اور قربان جائیے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ تک کسی بھی امت کو ایسی مقدس رات اللہ سبحانہ تعالیٰ نے عطا نہیں کیا ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہم کو اور آپ کو عطا فرمایا۔ شب قدر میں کیا ہوتا ہے آپ کو معلوم ہے؟ شب قدر میں تنزل الملائکۃ والروح فیہا، کہ ملائکہ بھی آتے ہیں، آسمان سے فرشتے آتے ہیں، والروح فیہا، اور جبرائیل امین بھی آتے ہیں، اور جبرائیل امین اپنے سارے بازوؤں کے ساتھ آتے ہیں، اور 2 بازو ایسے ہیں، 2 پر ایسے ہیں ان کے، صرف شب قدر میں ہی 2 پر کھلتے ہیں جو مشرق سے مغرب تک ساری دنیا کو اپنے دونوں پروں میں وہ ڈھانپ دیا کرتے ہیں۔ اور کیا ہوتے ہیں؟ جبرائیل علیہ السلام کوئی وحی لے کر نہیں آتے، کوئی پیغام لے کر نہیں آتے، کوئی حکم لے کر نہیں آتے۔ یاد رکھیے جبرائیل کا وہ مقام ہے انبیاء اکرام علیہ السلام کے پاس وہی اللہ کا حکم لایا کرتے تھے، وہی الہی لایا کرتے تھے۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا پھر دنیا میں آنا بند۔ کوئی کسی نبی کا وصال ہوتا ہے دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں، ظاہری اعتبار سے پردہ فرما جاتے ہیں تو پھر دنیا میں آنا بند ہو جاتا ہے۔ مگر قربان جائیے اس امت کے نصیب پر، اس امت کی قسمت پر کہ ہر سال جبرائیل علیہ السلام 1400 سال سے زائد عرصے سے آج بھی تشریف لا رہے ہیں اور قیامت تک تشریف لاتے رہیں گے۔ وہ کس لیے آئیں گے؟ کوئی نیا حکم لے کر نہیں، کوئی پیغام لے کر نہیں، کوئی نبی سے ملنے نہیں، کوئی رسول سے ملنے نہیں، بلکہ ہم گنہگاروں سے ملنے کے لیے آتے ہیں۔ اور ہم گنہگاروں سے جو کوئی اس شب قدر میں عبادت کرتا ہے، ذکر میں ہوتا ہے، اللہ کی گریہ و زاری میں ہوتا ہے، توبہ و استغفار میں ہوتا ہے، تلاوت میں ہوتا ہے، ذکر میں ہوتا ہے، تسبیح و تحلیل میں ہوتا ہے، اس کے ساتھ جبرائیل علیہ السلام اس کے پاس آ کر سلام بھی کہتے ہیں اور سلام کر کے اس سے مصافحہ بھی کرتے ہیں۔ یہ کسی امت کو یہ اعزاز حاصل نہیں ہے جو صرف اور صرف امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اعزاز حاصل ہے، کسی بھی امت کو حاصل نہیں۔ اور کسی بھی امت کے پاس جبرائیل نہیں گئے، جبرائیل صرف اگر آتے ہیں امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ 1400 سال کا عرصہ ہو گیا، ہر شب قدر میں اکیلے نہیں آتے، تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم، اپنے رب کے حکم سے آتے ہیں۔ رب حکم دیتا ہے کہ جاؤ اے جبرائیل، تم پیغمبروں کے پاس جاتے تھے، کبھی آدم صفی اللہ کے پاس گئے، کبھی نوح نجی اللہ کے پاس گئے، کبھی ابراہیم خلیل اللہ کے پاس گئے، کبھی داؤد خلیفۃ اللہ کے پاس گئے، کبھی عیسیٰ روح اللہ کے پاس گئے، کبھی موسیٰ کلیم اللہ کے پاس گئے، کبھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 24,000 مرتبہ جاتے رہے، آتے رہے، اور میرے حبیب کا وصال ہو چکا ہے تو ان کی امت سے ملنے کے لیے اور دعائیں دینے کے لیے اور ان کی دعاؤں پر آمین کہنے کے لیے امن سلامتی کا پیغام لے کر شب قدر میں جاؤ اور ہر اس بندے سے تم ملاقات کرو جو میری یاد میں مصروف رہا کرتا ہے۔ حاضرین محترم، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ جبرائیل امین کون ہے؟ یہ تمام فرشتوں کے سردار کا نام جبرائیل امین۔ کسی امت کے پاس جبرائیل امین نہیں گئے، ہمارے پاس آتے ہیں، ہر شب قدر میں آتے ہیں، اللہ کی جانب سے سلامتی لے کر آتے ہیں۔
اللہ کے حکم سے آتے ہیں اور اللہ کے حکم سے آ کر دعا کرنے والے کی دعا پر آمین کہتے ہیں، عبادت کرنے والے کو سلام کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں، مصافحہ کرتے ہیں، اور جس کے اندر وہ روحانیت کمال درجے کو پہنچتی ہے وہ سمجھ جاتا ہے کہ میں نے جبرائیل سے ملاقات کر لیا، اور جس کی روحانیت میں کمزوری ہے وہ جو ہے محسوس نہیں کر سکتا۔ معزز سامعین اکرام، یہ رمضان مبارک کا مہینہ ہم سے رخصت ہونے کے قریب، شب قدر بھی آنی ہے، پھر اور ایک شب جو ہے تاخرات ہے، چند مخصوص دن ہے، اس میں ہم غفلت میں نہ گزاریں، کوتاہی میں نہ گزاریں، بلکہ جو ہے اللہ کی عبادت میں، ذکر و اذکار میں، تلاوت قرآن میں، توبہ و استغفار میں گزارتے ہوئے ان ایک ایک لمحے کا ہم فائدہ اٹھانا چاہیے۔ پھر آئندہ سال ملے نہ ملے، کتنے لوگ تھے ہمارے ساتھ گزشتہ سال، کتنے لوگ تھے، بعض کے والدین چلے گئے، بعض کے دوست احباب چلے گئے، بعض کے رشتہ دار چلے گئے، کتنے لوگ تھے ہم سے رخصت ہو چکے ہیں، وہ آج ہمارے ساتھ نہیں ہیں اس رمضان مبارک میں۔ اللہ نے پھر کرم کرتے ہوئے ہم کو پھر ایک مرتبہ موقع دیا ہے کہ بندو اپنی مغفرت کروا دو، اپنی بخشش کروا دو، اپنی محبوبیت کا مقام میرے پاس حاصل کرنا چاہتے ہو تو آؤ، میں تمہارے گناہوں کو تبدیل کر کے نیکیوں میں بدل دیتا ہوں، اور تم جو ہے میرے در سے بھاگے ہوئے ہو، توبہ کرو، میں اپنی بارگاہ میں محبوبیت کا مقام تمہیں عطا کرتا ہوں اور تمہیں اپنی کرم کی بارش سے تمہیں سرفراز کرتا ہوں۔ معزز سامعین اکرام، شب قدر عظیم الشان رات ہے، اس رات میں فرشتے بھی نازل ہوتے ہیں، اور ہم کو یہ بھی غور کرنی ہے کہ مسلمان آج پوری دنیا میں پریشان ہیں، اور خصوصاً ہندوستان میں مسلمانوں کے مسئلہ اٹھایا جا رہا ہے، کبھی 3 طلاق پر مسئلہ اٹھایا جا رہا ہے، اور کبھی ماب لنچنگ کی جا رہی ہے مسلمانوں کی، کبھی ان کو نماز پڑھنے کی حالت میں ان کو لاتوں سے مارا جا رہا ہے، اور سوشل میڈیا پر اسے دکھایا جا رہا ہے۔ معزز سامعین اکرام، یاد رکھو، اگر ان ساری پستیوں سے اگر ہم بلند ہونا چاہتے ہیں، چھٹکارا حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو بس ایک ہی وجہ ہے کہ اپنے تعلق کو اپنے رب سے مضبوط کر لیں، اپنے اندر صبر اور تقوی پرہیزگاری پیدا کر لیں، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان ساری پستیوں سے نکال کر ہم کو کامیابی، بلندی، سرفرازی عطا فرمائے۔ معزز سامعین اکرام، آج بھی ہمارے اندر اگر وہ ایمانی جذبہ ہے، اگر ہمارے اندر وہ لگاؤ ہے، وہ تعلق اگر پیدا ہو جائے، جس طریقے سے جنگ بدر میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان صحابہ اکرام کی مقدس جماعت کو، تھوڑی سی جماعت کو، 313 صحابہ اکرام کو جو 1000 کے مقابل میں فتح، کامیابی، نصرت عطا فرمائی تھی، اگر آج بھی ہمارے اندر ان شہداء بدر کے صحابہ اکرام کے جیسا ہمارے اندر بھی ایمان آتا ہے، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمارے لیے بھی مدد اور کامیابی، فتح اور نصرت کے پروانے ہمارے لیے سناتے ہیں۔ آج ضرورت ہے ان چیزوں کی، اور جس طریقے سے مکہ مکرمہ میں مسلمانوں کو ستایا جا رہا تھا، جب نماز پڑھی جاتی تھی مسلمانوں کو مارا جاتا تھا، جب قرآن کی تلاوت کی جاتی تھی سیٹی بجائی جاتی تھی، جب قرآن کریم پڑھا جاتا تھا، نماز پڑھی جاتی تھی، آوازیں کی جاتی تھی، غوغا کیا جاتا تھا، اور اسلام کو، مسلمانوں کو مٹانے کے لیے کوششیں کی جاتی تھی۔ معزز سامعین اکرام، آج جو ہم جس دور سے گزر رہے ہیں، اتنے سخت ترین کٹھن حالات تو ابھی ہم پر نہیں آئے ہیں، مگر یاد رکھیں، مکی زندگی کو دیکھ لیں، مکی زندگی کو دیکھ لیں، اگر مکی زندگی کو دیکھ کر ہم اپنے آپ کا محاسبہ کریں تو یقیناً اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان سارے ظلم سے ہمیں نجات عطا فرمائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی جہالت کا جواب جہالت سے نہیں دیا، گالی کا جواب گالی سے نہیں دیا، جنگ کا جواب جنگ سے نہیں دیا، بلکہ 13 سالہ مکی دور میں جہاں پر اسلام کے خلاف سازشیں رچی جا رہی تھی، اسلام کو مٹانے کی سازشیں رچی جا رہی تھی، اور مسلمانوں کو جو ہے ختم کرنا چاہ رہے تھے، اور قرآن کریم کو جو ہے وہاں پر قرآن کریم کی تعلیمات کو بیٹھنا چاہتے تھے، آج وہی حالات ہمارے سامنے موجود ہیں۔ کبھی قرآن کریم کی 24 آیتوں پر اعتراض کیا جاتا ہے، کبھی 3 طلاق پر اعتراض کیا جاتا ہے،
اور کبھی قرآن کریم کو جلایا جاتا ہے، کبھی حبیب پاک محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی جاتی ہے، کبھی ہمارے ازواج مطہرات کے متعلق جو شادیاں ہوئی تھی ان کا مذاق اڑایا جاتا ہے، مسلمانوں کی تعلیمات کا مذاق اڑایا جاتا ہے۔ معزز سامعین اکرام، ایسی چیزوں سے ہمیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ہم کو چاہیے کہ پہلے سے زیادہ ہم اسلامی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے رب کی بارگاہ میں رجوع ہو کر ہم دعائیں کریں، یقیناً اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے حالات میں تبدیلی لائے۔ حدیث شریف میں آتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضور فرماتے ہیں، سنن ابی داؤد کی حدیث ہے، ساری دنیا تم پر ٹوٹ پڑے گی، ساری دنیا ٹوٹ پڑے گی جیسے کہ بھوکی جماعت کھانے کے برتن پر ٹوٹ پڑتی ہے۔ آج بتائیے کہ حالات ہمارے پر نہیں ہیں؟ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے پیشن گوئی فرمائی، ساری دشمنوں کے دلوں سے نکال دیا جائے گا اور تمہاری ہیبت کو نکال دیا جائے گا۔ حاضرین محترم، تمہارے دلوں سے تمہارا روب دبدبہ کافروں کے دلوں سے نکال دیا جائے گا اور وہ خوف نکال دیا جائے گا۔ ہوگا کیا؟ تمہارے دلوں میں وہن جیسی بیماری کو ڈال دیا جائے گا۔ صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، یہ وہن کیا ہے؟ مل وہن یا رسول اللہ، وہن کیا چیز ہے؟ حضور نے فرمایا کہ حب الدنیا کراہیت الموت، دنیا کی محبت اور موت سے نفرت، موت سے ناپسندیدگی کا اظہار کرنا، یہی چیزیں ہیں جس سے پوری دنیا تم پر ٹوٹ پڑے گی اور تمہارا روب دبدبہ دوسروں کے دلوں سے نکل جائے۔ معزز سامعین اکرام، یہ چیزیں ہم کو آج دنیا کی محبت کو اپنے دلوں سے نکال دینا، اور موت مومن کے لیے سب سے بڑی اعزاز کا دن ہوتا ہے۔ اور آج دیکھیں کہ موت سے ڈرنے والے لوگ، فلسطین کے حالات کا دیکھیں، جائزہ لیں، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں کہ پرسوں میں ایک فیس بک پر ایک ویڈیو دیکھا، چھوٹا سا بچہ ہے، قرآن کریم ملبے پہ بیٹھ کر قرآن کریم کی تلاوت کر رہا، اور ایک شوہر کہہ رہا ہے جس کی بیوی کا انتقال ہو چکا، وہ کہتا ہے کہ اے میری بیوی، ہر کام میں، ہر نیک کام میں تو سبقت لے جایا کرتی تھی، اے میری بیوی تو نے شہادت میں بھی سبقت لے گئی ہے، میں چاہتا تھا کہ میں سبقت لے جاؤں شہادت دینے میں، لہذا تو ہی سبقت لے گئی ہے، اے اللہ میں اس پر بھی راضی ہوں۔ معزز سامعین اکرام، اور ایک والد کا انتقال، بچے کا انتقال ہوتا ہے یا والد کا انتقال ہوتا ہے، وہ کہنے لگتے ہیں کہ پاک پروردگار کیا تو راضی ہے اس سے؟ میں تیرے ہر کام سے راضی ہوں، تیری مرضی پہ راضی ہوں، تیرے فیصلے پہ راضی ہوں۔ معزز سامعین اکرام، یہ ایمانی جذبہ دیکھیے۔ آج فلسطین کے حالات سے ہم سب کی روح کو، دل کو زندہ کرنے کی ضرورت ہے۔ ان کے حالات جب دیکھتے ہیں، ان کا ایمان دیکھتے ہیں، ان کی کیفیت دیکھتے ہیں، تو ہمارا دل بھی زندہ ہوتا ہے، روح بھی زندہ ہوتی ہے، فکر بھی زندہ ہوتی ہے۔ معزز سامعین اکرام، جس طریقے سے میدان کربلا کا ظلم اگر دیکھا جاتا ہے تو آج فلسطین میں دیکھا جا رہا ہے، اور جہاں پر جنگ احد میں جہاں پر مسلمانوں پر ظلم ہوا وہ فلسطین میں نظر آ رہا ہے، اور مکہ مکرمہ میں، طائف میں 13 سالہ زندگی میں جو ظلم، زیادتی، تشدد ہوا ہے، اگر وہ ساری تاریخ کو اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتے ہو، جاؤ فلسطین کا نظارہ کرو، ویڈیو کے ذریعے سے دیکھ لو، جو ظلم، زیادتی، تشدد ہو رہا تھا، آج وہ سارا ظلم، تشدد وہاں پر برپا کیا جاتا ہے۔ معزز سامعین اکرام، ان کے جیسے ایمان کی ضرورت ہے۔ بچہ ہے، وہ ملبے پہ بیٹھ کر پڑھ رہا ہے، کہتا ہے الذین اذا اصابتهم مصیبت قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون۔ یہ قرآن کریم کی آیت پڑھ رہا ہے ایک چھوٹا سا بچہ جس کا پورا خاندان تباہ ہو چکا ہے، وہ یہ آیت پڑھ رہا ہے۔ مصیبت جب پہنچتی ہے، الذین اذا اصابتهم
मुसीबतन क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हम कहते हैं कि अल्लाह हम तेरे हैं, तेरी ही तरफ लौटने वाले हैं, हम कोई तेरी बारगाह में शिकवा नहीं करते। कोई बाप अपने बच्चों की शिकवा नहीं करता, ना कोई बच्चे अपने बाप की शिकायत कर रहे हैं कि अल्लाह तेरी ये सख्त तरीन इम्तिहान की वजह से आज हमारे बच्चे शहीद हो रहे हैं, हमारे बीवियां यतीम हो रहे हैं, हमारे बच्चे यतीम हो रहे हैं और हमारे बाप का साया सब से जुदा हो रहा है। कभी आप पूरी वीडियो से 6 माह की जंग चल रही है, आज तक 6 महीने से तशद्दुद हो रहा है वहां पर, कभी आप ऐसे जुमले कभी भी नहीं सुनेंगे उनकी ज़बान से। समय निकल जरूरत है इस बात की कि हम अपने अंदर भी बेदारी पैदा करें, अपने अंदर भी इत्तेहाद पैदा करें, इत्तेफाक पैदा करें। और आज हमारा हाल क्या है, न हमारे अंदर न सियासी शऊर है, न दीनी बसीरत है, न बसारत है, न इत्तेहाद है, और न हम किसी को अपनी क़ियादत के लिए किसी को खड़े करते हैं। और जो दुश्मनाने इस्लाम है वो चाहते हैं कि मुस्लिम क़ियादत को एक एक करके टारगेट करके मुस्लिम क़ियादत को ख़त्म करना चाहते हैं। जिनके दिलों में ईमानी जज्बा है, जिनके दिलों में मुसलमानों का जज्बा है, जिनके दिलों में दीन का जज्बा है, जिनके दिलों में उम्मत का जज्बा है, जिनके दिलों में वहदत का जज्बा है, ऐसे एक एक लोगों को आप देखें, गौर करें, मुहासिबा करें। आप कितने लोग थे हमारे कायदीन, हमारे लिए 24 घंटों में कभी भी उम्मत की पुकार पर खड़े होने के लिए कभी ना रात देखा न कभी दिन देखा। ऐसे लोग आज हमारे पास टारगेट बनाकर दुश्मनान इस्लाम ने उनको इस सफ़े हस्ती से मिटा दिया है। आज हमारा हाल यह है कि हम हर तरीके से मुंतशिर हालात का शिकार, न किसी में भी हम इत्तेहाद का मुजाहरा नहीं करते। अपनी सियासी क़ुव्वत बनाओ, अपनी सियासी क़ियादत बनाओ, अपने जो मजहबी क़ियादत करने वाले हैं, जिनके दिलों में मजहबी जज्बा है और जिनके दिलों में उम्मत का दर्द है और जिनके दिलों में दीन और इस्लाम को आगे बढ़ाने का जज्बा है, ऐसी क़ियादत को बढ़ाकर, ऐसी क़ियादत को मजबूत करो और ऐसी क़ियादत के तले अपने बुजुर्गों की सरपरस्ती को हासिल करते हुए एक परचम तले हम सब जमा होकर या आइंदा आने वाले इलेक्शन, पार्लियामेंट इलेक्शन में हम अपने मुत्तहिद होकर अपने वोट का इस्तेमाल करके हम अपनी सियासी क़ियादत को मजबूत करना चाहिए। मुअज़्ज़ज़ सामीन इकराम, कभी हमने गौर किया इन बातों पर? जो सबसे ज्यादा तितर बितर हालात का शिकार है मुसलमानों की कौम। वो एक हमारे उस्ताद मोहतरम थे, वो सुना रहे थे, एक सिख का हाल ही में एक सिख और वो दोनों सफर कर रहे थे। तो कहा कि वो खुद अफसोस करने लगा कि मुसलमान टारगेट पे है, मुसलमानों को मॉब लिंचिंग किया जा रहा है, मुसलमानों को मारा जा रहा है, उनके दीन में मुदाखिलत की जा रही है और उनको परेशान किया जा रहा है, उनकी अज़ाम पर पाबंदी की जा रही है। एक एक चीज को, जिन चीजों से मुसलमानों को तकलीफ होती है वो सारी चीजें कर रहे हैं। मगर तुम सबसे बेहतरीन लोग हो, तुम मर मिटने के लिए तैयार हो, तुम्हारे जज्बात जिंदा हैं, तुम सब में बहुत ही शानदार क्वालिटीज हैं, मगर तुम्हारे अंदर इत्तेहाद नहीं है, तुम्हारे अंदर इत्तिफाक नहीं है। तुम्हारे मसाजिद को शहीद करके वहां पर मंदिरें तामीर की जा रही हैं और तुम्हारे बक़िया मसाजिद को टारगेट किया जा रहा है, वो हासिल करने की कोशिशें की जा रही हैं। बताओ, अगर कोई है, आए हमारे गुरुद्वारे को, आए गुरुद्वारे को, कोई एक ईंट भी अगर हिलाता है वहां से तो उसकी दुनिया में जीने का एक सेकंड के लिए भी हम उसको दुनिया में जीने नहीं देंगे। कितनी 2% कौम है, 2%। उसके बावजूद भी आप देखें, सबको मालूम है हमारी ताकत का अंदाजा, हमारे जज्बात का अंदाजा। अगर हम मुत्तहिद होते हैं, हम मुत्तफिक होते हैं और हम जो है एक होकर किसी सियासी क़ियादत को हम मजबूत करते हैं और अपने अंदर ईमान की जिना करते हैं, सब्र करते हुए अल्लाह सुब्हान व तआला की रस्सी को मजबूती से थाम लेते हैं, इस्लामी तालीमात पर हम मुकम्मल तरीके से अमल पैरा होते हैं, तो यकीन जानिए कुरान करीम का वो मुस्दा हमारे सामने आज भी मौजूद है।
ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین۔ نہ گھبراؤ، نہ رنجیدہ مت ہو، اگر تم سچے مومن ہیں تو سر بلند تمہیں ہو، کامیاب تمہیں ہو، اور حاکم تمہیں ہو، عامر تمہیں ہو، ہر چیز کی کامیابیاں تمہارے مقدر کا بوسہ لینے کے لیے تیار۔ اللہ سے دعا ہے کہ پاک پروردگار ہم سب میں اتحاد اتفاق عطا فرمائے، اور ہم میں سے جو سیاسی قیادت کرنے والے جن کے دلوں میں جذبہ ہے، ملت کا درد ہے، ایسے لوگوں کو بصیرت اور بصارت عطا فرمائے، اور ہم سب کو ایک جھنڈے تلے جمع ہونے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔